ایک خاتون، ویسے گھر غریب تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، پیچھے چھوٹے بچے تھے یتیم. اب وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ تھوڑی سی رقم ترکے میں شوہر چھوڑ کر گئے تھے. اب وہ کہے کہ اب کیا کریں. اس عورت نے ہمت کی، اس رقم کی اس نے اون خریدی، جو سویٹر وغیرہ جیسے بنتے ہیں، اون خریدی، اور کچھ گھر میں راشن پانی لے آئی کہ چلو گزارا ہو جائے گا. اب اس نے کچھ اپنی چیزیں بنائی، مارکیٹ میں جا کر بیچی، تھوڑے 2 پیسے میں وہ زیادہ میں بکی. جو تھوڑا نفع آیا اس سے پھر گھر کا راشن لے آئی، اور جو بکیا تھا اسے دوبارہ اون لے آئی. اب وہ یہ سلسلہ اس کا جاری تھا کہ لاتی، بیچتی، گھر چلاتی، اور یہ سارا نظام چل رہا تھا. اب ایک دن وہ اون خرید کر وہ آ رہی تھی، اتنے میں ایک پرندہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ پورا پیکٹ اڑا کے لے جاتا ہے. اب اس عورت کی تو ساری کمائی وہ پیکٹ تھی، وہ کیا کرتی. اب اس نے اپنا پیغام حضرت سیدنا داؤد طائی علیہ رحمت تک پہنچایا کہ حضور میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا ہے، میں تو اسی سے کھاتی تھی، کماتی تھی، کرتی تھی، اب میں کیا کروں. آپ بھی خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا داؤد طائی علیہ رحمت کے گھر کا دروازہ بجتا ہے. 10 لوگ داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ کا نام؟ تو کہا ہاں میرا نام داؤد طائی ہے. کہ یہ 10,000 دینار، بولے یہ ہم آپ کو دینے آئے ہیں کہ یہاں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مستحق فیملی ہے ان کو دے دیجئے گا. تو کہا یہ واقعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 لوگ ہیں جو ہم کشتی میں جا رہے تھے، اچانک کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں آ گیا. اب ہم نے بڑی کوشش کی وہ سوراخ بند ہو جائے، مگر وہ ہم سوراخ بند نہیں کر پا رہے تھے، اور ہم سب یہ سمجھ گئے کہ اب تو موت ہمارے سامنے ہے. پھر ہم سب نے دعا کی اور اللہ کی حضور کہ یا اللہ اگر ہم بچ جاتے ہیں، ہمارے پر کرم ہو جاتا ہے، کوئی مدد ہو جاتی ہے، تو ہمیں سے ہر ایک 1000 درہم یا 1000 دینار تیری راہ میں دے گا. ایسے میں تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک پرندے نے اون کا گولا ہمارے کشتی میں ڈال دیا. وہ جیسے ہی آیا ہم بولا یہ تو غیبی مدد آ گئی. ہم نے اس کا بنڈل بنایا اور بالکل سوراخ میں ڈالا، پانی رک گیا اندر آنا، اور جو اندر کا پانی تھا ہم نے باہر نکال دیا. اب جیسے تیسے ہچکلو لیتے لیتے کشتی اس کنارے پر آئی. ہم نے اتر کر تھوڑی سانس لی کہ چلو جان میں جان تو آئی. اب ہمیں ہماری وہ نیت یاد آ گئی کہ ہم سب نے 1000 دینے تھے، سب نے 1000 دیے، 10,000 ہو گئے. اب ہم شہر میں آئے، ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتا شہر، ہم اس شہر کے تو ہیں بھی نہیں. ہم نے کسی سے پوچھا بھائی کوئی یہاں کوئی نیک اور بھلے آدمی ہے کہ جن کو ہم یہ کچھ ملنا چاہتے. تو لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا حضور، تو ہم آپ کے پاس آ گئے کہ یہ 10,000 ہیں، جس کو آپ بہتر سمجھتے اس کو پہنچا دیں تاکہ ہماری بھی نیت پوری ہو جائے. حضرت داؤد طائی علیہ رحمان وہ ساری رقم اس بیوہ خاتون کو بھجوائی کہ دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے. آج ملک میں ادھر ادھر تو بین الاقوامی تو اقوامی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اب جہاں جہاں ایک ہی ٹاپک ہے، یہ مہنگا ہو گیا، یہ سستا ہو گیا، یہ ادھر یہ چلا گیا، ادھر وہ چلا گیا، ادھر یہ ہو گیا، دنیا میں یوں ہو گیا، فلاں ادھر ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب کیا ہوگا. کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. میں نے ایک آدمی کو پوچھا، میں کہا یار یہ بتاؤ اتنی گھبراہٹ، اتنی پریشانی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. یار مسجد میں نمازی کتنے بڑھ گئے. کہا یار اس میں تو اضافہ نہیں ہوا. میں کہا اب کیا ہوگا. پریشانی دور کون کرے؟ رزق میں کشادگی کون دے گا؟ بے چینی کون دور کرے گا؟ امن کون عطا کرے گا؟ بھلائی کون عطا فرمائے گا؟ یہ ساری نعمتیں کس کے دستے قدرت میں ہیں؟ تو آؤ نا اللہ کی طرف، مانگو نا رب سے معافی، اللہ پاک تم پر رحمت کا میਂہ برسائے گا.